السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں گونج. اور جب تاریخ غلط رقم ہو تو اس تاریخ کو بار بار ریپیٹ بھی کیا جاتا ہے اور پھر وہ تاریخ جو غلط ہوتی ہے اس سے کچھ صحیح فیصلے نہ لیے جاتے ہیں، نہ تاریخ کو صحیح کیا جاتا ہے. لیکن آج 44 سال بعد ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے حوالے سے جو بار بار بات کہی جاتی تھی کہ مس ٹرائل تھا، ہی واز ناٹ گیون اے فیئر ٹرائل، اور انہوں نے نہ کوئی مرڈر آف اے ٹرائل تھا، اٹ واز ناٹ دا ٹرائل آف اے مرڈر. اور یہ آج بہت ایک لینڈ مارک مومنٹ ہے. 9 رکنی بینچ نے ایڈمٹ کیا ہے کہ ان کو ایک فیئر ٹرائل نہیں ملا تھا، اور اس کو سن کے بلاول بھٹو صاحب آبدیدہ بھی ہوئے، اور باہر نکل کے جب انہوں نے پریس سے بات کی تو انہوں نے کیا کہا آپ سنیے. صدر زرداری نے عدالت کو بھیجا تھا، اس ریفرنس کے جواب میں عدالت نے یہ بات مانا ہے کہ قائد عوام کو فیئر ٹرائل نہیں ملا، اور اپنے ابتدائی کلمات میں جوڈیشری نے یہ واضح کہا کہ ہمیں اپنے ماضی کے غلطیوں کو درست کرنے کے لیے یہ فیصلہ سنا رہے ہیں، اور یہ ایک تاریخی جو قدم آج اٹھایا گیا. امید یہ ہے کہ 44 ایئرز کے بعد اب جبکہ تاریخ درست ہونے جا رہے ہیں، ہم انشاءاللہ تعالی جو پاکستان کا مستقبل ہے، جو پاکستان کی چاہے وہ اس عدالت کا، ہمارا جمہوریت کا، انشاءاللہ تعالی اس فیصلہ کی وجہ سے پاکستان انشاءاللہ تعالی آگے جا کے اب ہم ترقی کر سکیں گے، چاہے وہ ہمارا جمہوری نظام ہو یا یہ عدالتی نظام. اور ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے فارم 45 جو ہے وہ اپنے ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر دیے ہیں. کچھ اپلوڈ کیے، کچھ ڈیلیٹ کیے، کچھ رکھے گئے، کچھ نہ رکھے گئے. کچھ میں غلطیاں نظر آ رہی ہیں، کچھ میں غلطیاں نظر دکھانے کے لیے بھی ہمیں بھی دکھائے جا رہے ہیں جو فارم 45 لوگوں کے پاس موجود ہیں. احمد اویس صاحب جو یاسمین راشد صاحب کے لائر بھی ہیں، انہوں نے آج گفتگو کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کے کردار کو کس طرح سے دیکھا، آپ بھی سنیے. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اب اجلت میں انہوں نے کہا کہ ہم نے تمام رزلٹ جو ہیں وہ نیٹ پہ ڈال دیے، ویب سائٹ سے اویلیبل ہیں، فارم 45 بھی، فارم 47 بھی، 49 بھی. لیکن جو دھاندلی جس انداز میں الیکشن کمیشن نے جو رول ادا کیا ہے، اب وہ اتنا الارمنگ ہے کہ وہ رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے. اور اس چابک دستی کے ساتھ، اس ہوشیاری کے ساتھ یہ تمام دھاندلی الیکشن کمیشن نے کی ہے کہ وہ اپنے سر اس کا جرم بھی آنے نہیں دیتے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تو ایڈمنسٹریشن نے کروایا ہے ہم سے. جو لوگ امپلائی کیے گئے ہیں، جن لوگوں کو ٹھپے لگانے پہ متعین کیا گیا اور جو جعلی انگوٹھے اور دستخط کرتے رہے ہیں، یہ تمام جو ہیں وہ ہماری نظر میں ہیں. آج نہیں تو کل یہ تمام لوگ شہادت کے لیے آئیں گے اور کٹہرے میں کھڑے ہوئے ملزمان کے روبرو اپنی شہادت بھی دیں گے. اور یہ الیکشن کمیشن کے ساتھ کیا ہونے والا ہے یہ تو وقت بتائے گا. لیکن ساتھ ساتھ کل ہم نے دیکھا تھا کہ کور کمانڈر کانفرنس میں بڑا ایک اعلامیہ جاری ہوا تھا جس کا ٹیک اوے یہی تھا کہ موو آن کریں سب، اور اگر ان کے پاس کوئی ایسی ایویڈنس ہے جس سے ان کو لگتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے تو پھر اس کو رائٹ فورم پہ جا کے ایکسپلور کیا جائے. اب اس سے انہوں نے تو اپنے آپ کو دور کر لیا ہے الیکشن سے بھی اور الیکشن کے رزلٹ سے بھی. اور الیکشن کمیشن کیا اب ماننے کو تیار ہے یا نہیں، دھاندلی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، اور اس معاملے میں ہم اور بھی جا کے آگے بات کریں گے. لیکن بانی پی ٹی آئی سے آج ایک رسمی گفتگو کی صحافیوں نے جس میں کل کی کور کمانڈر کانفرنس کا ریفرنس دیا گیا، اور اس میں انہوں نے یہی کہا کہ بالکل آئی ایگری وتھ 100% کہ 9 مئی کے جو ملوث ارکان، جو ملوث ہیں، جو اس کے پیچھے تھے، ان کو کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی 8 فروری کے بعد سے کسی سے ملاقات نہیں ہوئی، اور انہیں پتہ ہے کہ کیوں نہیں ہوئی، لیکن وہ بتا نہیں سکتے کہ کیوں نہیں ہوئی. اور ساتھ ساتھ آج آپ کو پتہ ہے کہ
کہ پشاور پہنچے شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر اور وزیر اعلیٰ جو علی امین گنڈاپور صاحب ہیں وہ تشریف نہیں لائے, اس میٹنگ میں بھی تشریف نہیں لائے جس میں ان کو آنا چاہیے تھا, جو ان کا فرض بھی بنتا ہے. تو اب یہ جو پالیٹکس آف کنفرنٹیشن ہے یہ کہاں جائے گی, اور یہ وینچفل پالیٹکس جو ہے یہ کہ کہیں سیٹل ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, نہیں دکھائی دے رہی. لوگ اب یہاں تک باتیں کہہ رہے ہیں کہ ری الیکشن کرا دینا چاہیے کچھ سیٹوں پہ, یا تمام جنرل الیکشنز جو ہیں وہ دوبارہ رپیٹ کرائے جائیں. اب ان معاملات کو دیکھنا پڑے گا کیونکہ کوئی چیز بھی بریک نہیں لے رہی. اور ہم بات کریں گے مزید. نہال ہاشمی صاحب نے ہمیں جوائن کیا, سینئر رہنما ہے پی ایم ایل این کے. شکریہ سر, آپ نے بہت جوائن کیا آپ نے ہمیں. یہ بتائیے گا نہال ہاشمی صاحب, آپ کو لگتا ہے اس الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان میں ہم نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے تو ہر ہارنے والے یہی کہتے ہیں کہ اس میں دھاندلی ہوئی ہے. گزشتہ جو 2013 کے الیکشن ہوا تھا اس میں پی ٹی آئی نے یہ الزام لگایا تھا کہ 35 پنچر ہوئے ہیں, اور انہوں نے ایک صاحب کا بھی نام دے دیا تھا کہ ہوم سیکرٹری XYZ. اور اس کے بعد اس وقت پرائم منسٹر محمد نواز شریف صاحب نے ایک انکوائری کمیشن آف انکوائری قائم کی جس میں 3 رکنی بینچ بیٹھی, سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان بیٹھے, انہوں نے پوری انکوائری کنڈکٹ کی. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایریگولیٹیز تو ہے, دھاندلی کوئی نہیں ہے. اس کے بعد 2018 میں جو کچھ ہوا وہ آپ نے بھی دیکھا, ہم نے بھی دیکھا. آپ نے اس پہ بہت پروگرام کیے, ہم نے بھی بہت پروگرام کی. ساری بات ہوتی ہے ہر الیکشن سے پہلے اور بعد. ہمیشہ عوام امید رکھتی ہے کہ پاکستان گو فارورڈ کی طرف جائے, آگے جائے. وہ امید وابستہ کر لیتے ہیں اپنے مختلف چیزوں کے حوالے سے. مگر ایک طبقہ ایسا ہے کہ وہ ہمیشہ سے بریک لیے بیٹھا ہوا ہے کہ اس ملک کی معیشت کو, اس ملک کی معاشرت کو, اس ملک کی سیاست کو آگے نہیں بڑھنے دینا. کہیں نہ کہیں ہم نے آ کے اس کو روکنا ہے. اور یہ پوری دنیا کو جب پیغام جاتی ہے کہ یہ یہاں کے لوگ, جو بھی الیکشن ہوتا ہے, جو بھی لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہوتی, جو بھی الیکٹڈ گورنمنٹ ہوتی, اس کے ساتھ آگے کھڑے ہو جاتے, کبھی دھرنا دے کے, کبھی ہڑتال کر کے, کبھی کورٹ میں جا کے, کبھی کمیشن میں جا کے, کبھی 4 حلقے کھلوانے کی بات کرتے ہیں, کبھی پنچہ لگا کے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے بار گورنمنٹ جب تھی اس میں ایک بات ہوئی تھی کہ آئے بیٹھے, جو الیکشن کے ایکٹ میں جو چینج کرنا چاہیے اس میں آ کے بیٹھے, سارے لوگ آ کے بیٹھے, ٹرانسپیرنٹ ہو اور ایک سیفٹی وال لگایا جائے تاکہ آئندہ یہ کام نہ ہو سکے. تو اس میں ہم گلا کس سے کریں؟ ہم خود سارے لوگ جو سیاسی لوگ ہیں, جو اس میں ان پٹ جن کا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں آئے, اور وہ ہر کوئی اپنے لیے کہیں نہ کہیں کوئی لیکیج چھوڑ کے جاتا تھا, کوئی ایسا وال کھلا چھوڑ کے جاتا تھا کہ جس میں وہ بات کرے. اور اگر وہ نہ ہو تو اس بار جیسا ہوا کہ جعلی فارم 45 کے بنیاد پہ رات کے 7:30 بجے, شام کے 7:30 بجے اعلان کر دیا گیا کہ فلانی پارٹی میں لیڈ ہو گئی ہے, سویپ کر رہی ہے, اتنے لیڈ سے جیت رہی, اس کو ہرا دیا, یہ جیت گیا. اس وقت تک 5 اور 10% رزلٹ آئے تھے, مگر کاریگروں نے کاریگری شروع کر دی تھی. تو ہم اس ملک میں الیکشن کے حوالے سے ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا ہم فیئر ہیں؟ یہ مینڈیٹ جو ہے عام آدمی جب اپنے فری ول کے ساتھ کسی کو دیتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا فیوچر آئندہ 5 سال ایسا ہو, اور اس کے اوپر آ کر کے جب سودا بازی کر لیتے ہیں اور لوگ اس کو کنٹروورشل بنا دیتے ہیں, تو کسی کے پاس بھی آپ کو صحیح جواب نہیں ملے گا. کوئی بھی آپ کو, اور نہ میں اور آپ, نہ کوئی شخص شاہد رہا ہے, آنکھوں دیکھا وٹنس رہا ہے ہر حلقے میں جا کر کے کہ کہاں کس نے کیا ووٹ ڈالا, کس نے کیسے کام کیا, کوئی بھی شاہد نہیں ہے. یہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں, سچ کا سہارا نہیں لیتے. لیکن نہال ہاشمی صاحب یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی کہ جن کی ڈیفیٹ ہوئی آپ کی پارٹی میں, جیسے خرم دستگیر صاحب, انہوں نے گریسفلی ایڈمٹ کیا اور سائڈ پہ ہو گئے. جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی, اور لوگ کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی. اب مطلب یہ دھاندلا جو معاملہ ہے یہ کہیں ختم ہونے نہیں جا رہا. اور اب ہم کیسے اپنے ملک کی فلاح کی, بہبود کی, عوام کے مسائل کی بات کب کریں گے کہ آپ کے دیکھ لیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو آپ کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ فیک مینڈیٹ پر آئے ہیں, یہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہے, اور یہ تو میں نہیں مانتا ان کو پرائم منسٹر. تو یہ معاملہ آگے چلے گا کیسے؟ بالکل چلے گا. دیکھیں سنا, گنڈاپور صاحب سے پوچھے, جو ہوا وہی الیکشن کمیشن تھا, وہی نظام تھا, وہی 8 فروری تھا. تو وہاں تو سب دھوت کے دھلے ہوئے, تو سارا نظام بڑا ایمانو, وہاں فرشتے کروا رہے تھے الیکشن, وہاں پہ صوفی بزرگ کروا رہے تھے, وہاں پہ فرشتے تھے, اور باقی جگہوں پہ فرشتے نہیں تھے. تو ان کو دیکھیں نا, یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ ایک ہی ملک, ایک ہی نظام, ایک ہی دن, ایک ہی ادارہ الیکشن کرا رہا ہو, اور ایک جگہ تو آپ سب کو بولتے ہیں جہاں آپ جیت گئے سویپ کر گئے وہاں آپ نے کہا ٹھیک ہے, اور جہاں آپ ہار رہے ہیں وہاں آپ کہہ رہے ٹھیک نہیں ہے. تو اس طرح ہاں
کم ہی لوگ ہیں. میں سلام کرتا ہوں خرم دستگیر جیسے لوگوں کو, ایون خواجہ سعد اور بہت سارے ایسے ہمارے اکابرین ہیں, ہمارے لوگ ہیں. رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ رہے, انہوں نے تو اس کو کوئی کوشچن نہیں کیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی جو الیکشن ہوا, میں لوگوں کے رزلٹ کو, لوگوں کے مینڈیٹ کا احترام کرتا ہوں. اتنا کریج اور اتنا حوصلہ کم سے کم آپ مانیں کہ دے آر دا ٹرو پولیٹیکل ورکرز. مانے ثناء اللہ صاحب ہوں, خواجہ سعد ہوں یا خرم دستگیر ہوں, انہوں نے کہا کہ ہاں جی ٹھیک ہے جو ہے ہم فیصلہ قبول کرتے ہیں, عوام کا فیصلہ ہے. تو لوگ اگر عوام کا فیصلہ قبول نہ کریں تو ملک آگے کیسے بڑھے گا؟ میں ہم جیتے تو سب ٹھیک ہے, اگر ہم نہ جیتے, ہمارے دوست نہ جیتے تو سب خراب ہے. ہمارے لیے حلال, ان کے لیے, دوسروں کے لیے حلال ہے. چلیں ویل کم بیک ٹو دیٹ. اس وقت ٹھیک ہے, نثار کھوڑو صاحب نے جوائن کیا ہے. بہت شکریہ سینیٹر صاحب, آپ نے جوائن کیا. لینڈ مارک مومنٹ ہے آج پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے, فیصلہ وچ واز مائرڈ ان کنسپریسی تھیوریز, اور یہ بھی بحث ہوتی تھی کہ ان کو شہید کہنا ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو کہ نہیں کہنا ہے. لیکن آج کورٹ نے کم از کم غلطی کو تسلیم کیا ہے. دے کین ناٹ ڈو اینی مور. آپ اس سے سیٹسفائیڈ ہیں اس ورڈکٹ سے؟ ابھی تفصیلی فیصلہ خیر آیا نہیں ہے, لیکن شارٹ ورڈکٹ. دیکھیں بات سنیں. ہلو, آواز آ رہی ہے؟ ہلو, جی جی آ رہی ہے سر. آ رہی ہے؟ تو میں روڈ پر ہوں اور کبھی کبھی لوز ہو رہی ہے آواز, تو اس لیے میں نے پوچھا. لیکن بات سنیں, بھٹو صاحب واپس نہیں آ سکتے. ہم ہمیشہ کہتے رہے کہ ہمیں فیئر ٹرائل نہیں ملا تھا, تعصب کی مہار میں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی, ہمارا نام تک لکھا نہیں جا سکتا تھا اخباروں میں, ہمیں بول نہیں دینا جاتا تھا کہ بھٹو صاحب کا نام لیں. ہماری وہ جو بھی ہماری رودات تھی, جو بھی ہم کہتے رہے ہیں, آج ہماری ساکھ بحال ہوئی ہے. وہ ساکھ بحال ہوئی ہے کہ جس میں کورٹ نے ہمارے اس موضوع پر اپنا اظہار خیال کیا. اور یہ دیکھ لو کہ 2008 کا موو کیا ہوا ریفرنس 2000 جا کے فیصلہ آتا ہے. بھٹو صاحب کو گئے ہوئے تو پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے, لیکن کم از کم یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ساکھ بحال ہوئی. ہم جو کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ زیادتی اور ظلم ہوا, ہم سے ہمارے ہم سے وہ امید چھینی گئی جو بھٹو صاحب نے دلوائی تھی, وہ اس کی ساکھ بحال ہوئی ہے. بھٹو صاحب کا نام, بھٹو صاحب کی ساکھ بحال ہوئی ہے. اس کو تو کبھی لوگ کنڈیم کرتے تھے, کبھی اس کے لیے برا بلا کہتے تھے. آج کورٹ نے کہا کہ اس کو بے گناہ مارا گیا. میں سمجھتا ہوں کورٹ کی ہمت کو داد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس طرح سے کہا ہے. رہی بات زندگی ہے, بھٹو صاحب کا نام لازوال رہے گا. اور اب تو کہہ دو, اب تو اس کو شہید کہہ دو, اب تو حکومت کو بھی کہنا چاہیے. جی اب تو صاحب یہ بہت اچھی بات ہو گئی, لیکن جی مگر وہ جو بلاول صاحب ہوپ کر رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس کے اچھے اثرات ہوں گے. کیا مطلب اگر ہم نے ہسٹری کو ری رائٹ نہیں کر سکتے, لیکن اگر ہم نے ہسٹری کو درست کر دیا ہے, جس طرح آپ نے بھی کہا ساکھ بحال ہوئی ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ کم از کم وہ ایڈونچرزم جس طرح سے 11 سال برجمان رہے بھٹو صاحب. بات سنیں, ہم نے کبھی ایڈونچرزم نہیں کیا. ہم نے اس جمہوریت کی بحالی کے لیے یقیناً ضد بھی کی ہے, جدوجہد بھی کی ہے, اور اپنی طاقت کو استعمال بھی کیا ہے. ہم بہت بری طرح سے ہارے, لیکن پھر بھی ہم نے اسمبلی کو قدر کی نگاہ سے دیکھا. ہم 1997 میں صرف 17 ایم این ایز تھے, لیکن ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے اسمبلی میں نہیں جانا. اسمبلی کو قائم رکھیں گے تو عوام کی طاقت بڑھے گی. ہم اسمبلیوں کے فائدے میں رہے ہیں, جمہوریت کے فائدے میں رہے ہیں. ہم نے ایڈونچر نہیں کیا. ہم نے تو بے نظیر صاحبہ ہم سے چھینی گئی, پھر بھی ہم نے کہا پاکستان چاہیے. ہم نے ملک بچانے کی بات کرنی ہے اس میں, کیونکہ ملک میں عوام ہے جس کو بچنے کی ضرورت ہے. ہم نے کوئی ایڈونچرزم نہیں کیا. بھٹو صاحب کے غم کو ہم پیے نہیں, بھولے نہیں, لیکن اس کے غم کو تھامے ہوئے آگے بڑھے ہیں اس ملک میں جمہوریت کے لیے. رہی بات نہیں, میں آپ کے حوالے سے ایڈونچرزم کی بات نہیں, میں
میں آپ کے ایڈونچرزم کی بات نہیں کر رہی تھی کھوڑو صاحب, جسٹ ٹو کلیریفائی, میں بات کر رہی تھی کہ جو 11 سال پھر ضیاء الحق صاحب رہے تو اس طرح سے یہ معاملات اور بھی اسی طرح سے کیسز بنائے گئے اور اس طرح سے ڈکٹیٹرز آئے, تو میں کہہ رہی ہوں کیا اس کا رستہ اب رکے گا اس فیصلے کے بعد؟ دیکھیں بات سنیں, بات ہوتی ہے فیصلوں کی. اب مشرف کے خلاف فیصلہ آیا تھا کہ اس کو جا کے گرفتار کرو, اور اگر مر بھی گیا ہے تو گرفتار کرو اور اس کو ٹانگو. یہ فیصلے کی اہمیت کو دیکھیں آپ. یہ اور بات ہے اس کورٹ کو ڈیزالو کیا گیا, یہ الگ بات ہے, لیکن اگر جو فیصلے لکھت میں آتے ہیں, آج ہماری اس سپریم کورٹ کی کریڈیبلٹی بڑھ گئی. آج اسی کورٹ کو جس نے مشرف کو سزا دی تھی وہ یاد آ رہا ہے. یہ ساری چیزیں سبق سکھانے کے لیے ہوتی ہیں, انڈیکیٹرز ہوتے ہیں کہ عوام میں ہمت ہے, اداروں میں ہمت ہے, اور یہ ہمت جو ہے آگے کے مسائل بھی حل کر سکتی ہے. کریڈیبلٹی ہوگی اداروں کی تو اس پر اعتبار آئے گا. جناب ٹھیک ہے. اچھا کھوڑو صاحب, میں پالیٹکس کی طرف, میں تھوڑی سی سیاسی گفتگو کی طرف آنا چاہ رہی ہوں, کیونکہ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بات ہو رہی ہے ایچ بی ایل کے بینکر کو لانے کی. اب یہ ایک اچھا موو ہے. اس کے بعد ڈار صاحب کو وزیر خارجہ بنانے کی بات ہو رہی ہے. آئی ڈونٹ نو ہاؤ یو سی دیٹ. پھر یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ وزارت دفاع جو ہے شاید خواجہ آصف کو دے دی جائے گی, اور یہ تمام تر جو ہیں اب یہ عہدے آپ جن سے ریفرین کر رہے ہیں, جو آپ عہدے نہیں لے رہے ہیں, آپ کو لگ رہا ہے کوئی نقصان آپ کو ہوگا, یا یو آر ہیپی وتھ آئینی جو آپ نے مانگی ہیں سیٹیں, بس ان سے آپ کو ہم نے اپنی پوری سنجیدگی دکھائی ہے. عوام نے اسپلٹ مینڈیٹ دیا. کسی ایک پارٹی کو کلیئر میجورٹی نہیں ملی. جب کلیئر میجورٹی نہیں ملی اور ہم ضد کر کے بیٹھ جاتے تو کسی کی حکومت نہیں بنتی. اسمبلی معرض وجود میں شاید نہ آتی, جمہوریت شاید پٹری پہ نہ آ سکتی تھی. ہم نے اس طرح سے سنجیدگی کا مظاہرہ کر کے ہم نے کہا کہ ہم کولیشن بناتے ہیں. کولیشن میں لائک مائنڈیڈ پارٹیز کی بات کروں تو کر سکتا ہوں. اس میں ہم بیٹھے, ہم نے کہا آپ حکومت چلاؤ, کیونکہ پاکستان کے مسائل کافی بہت ہیں. آپ کی ایک سموتھ رننگ ہو کیبنٹ کی, سموتھ رننگ ہو حکومت کی. ہم اسمبلی میں آپ کا ساتھ دیتے رہیں گے, بجٹ میں آپ کو سپورٹ کریں گے. عوامی مسائل بولنے کا تو ہر ایک کو حق ہوتا ہے, وہ عوامی مسائل پہ بولا جا سکتا ہے اور جاتا رہے گا. لیکن ہم آپ کی میجورٹی قائم کرنے کے لیے کوئی آپ کے ساتھ چراند نہیں کریں گے, اور ہم اس سیاست کو, اس پارلیمنٹ کو, اس جمہوریت کو آگے چلانے میں آپ کا ساتھ دیں گے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی پہلی دفعہ مثال ہوا ہے ایسا. ایک دفعہ انڈیا میں کانگریس کو ضرورت تھی, چاہیے تھی, کمیونسٹ پارٹی نے ان کو سپورٹ کیا تھا بغیر کچھ مانگے ہوئے, بغیر کسی وزارت مانگے ہوئے. دوسرے ممالک میں بھی کولیشن چلتی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم وزارتیں لیں, اس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن چلو تجربہ ہی صحیح, لیکن یہ تجربہ سنجیدگی کا تجربہ ہے. ہم حکومت کو راہ میں روڑے نہیں اٹکائیں گے اور اس کو کام کرنے دیں گے کہ عوام کا کچھ بھلا ہو جائے. اچھا, کیونکہ آپ فون لائن پر ہیں اس لیے میں آپ سے آخری سوال کرنا چاہ رہی ہوں, کیونکہ آئی وانٹ ٹو گو بیک نہال ہاشمی صاحب. میں سے یہ چاہ رہی تھی کھوڑا صاحب, یہ اگر فرما دیجیے گا کہ ایم کیو ایم نے ابھی انڈیسائیڈڈ ہے کہ کیا انہوں نے زرداری صاحب کو ووٹ دینا ہے ایز پریزیڈنٹ یا نہیں, لیکن ان کے نمبر پورے ہیں. اچکزئی صاحب بھی آج اپنی سی کوشش کر رہے ہیں, وہ پی ٹی آئی کے آج سینیٹر سے بھی ملے ہیں. ظاہر ہے کوئی کانٹے دار مقابلہ تو نہیں ہونے جا رہا, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ آج مولانا بخش آنڈیو صاحب نے بھی جو ترامیم وہ لانا چاہ رہے ہیں آئین میں, جو حقوق کی بات کر رہے ہیں, آئینی ترمیم کی بات کر رہے ہیں, ضلعی لیول پر وہ کہہ رہے ہیں کہ پیسے آئیں. آپ آج مولانا بخش آنڈیو صاحب نے تو آج بہت فلوریڈا ہاؤس پہ بہت اس پہ اعتراض بھی اٹھایا ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ ایم کیو ایم کے ساتھ اب آپ لوگوں کی کچھ فال آؤٹ ہونے والا ہے؟ دیکھیں بات سنیں, ووٹ مانگنے کے لیے اچکزئی بھی بات کریں گے, ہم بھی بات کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ زرداری صاحب کو انہوں نے پہلے ووٹ نہیں دیا. ہم نے ہماری ان کے ساتھ کوئی سیاست میں الیکشن میں مخالفت ضرور ہوئی ہے اور پہلے بھی ہوتی رہی ہے. ہم کبھی مل کر کبھی بھی الیکشن نہیں لڑے. اب جو ان کو مینڈیٹ ملا وہ ان کو ملا, جو ہمیں ملا اپنی جگہ پہ. یہ ساری چیزیں ان کو زاویے میں دیکھیں تو ہمیں ان کے ساتھ ضرور الیکشن میں مخالفت ضرور ہوتی ہے,
لیکن جو دوسری باتیں آپ کر رہی ہیں، مشرف کے زمانے میں ایسا تھا، لیکن 18ویں ترمیم میں جبکہ صوبائی خود مختاریاں دی گئی ہیں تو بائی پاس کر کے صوبائی اسمبلیوں کو اور ضلعوں کو ڈائریکٹ فنڈنگ کی فراہمی، اس وقت ہم اس کی مخالفت کر رہے تھے کہ یہ یونٹری فارم آف گورنمنٹ ہے۔ رہی بات کہ سندھ میں مکانی اداروں کی حکومتیں ہیں، قانون اسمبلی نے بنایا، قانون بنانے کے بعد یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ سندھ واحد صوبہ ہے جو پچھلی لوکل باڈی کی گورنمنٹ کو ہم نے 4 سال مکمل کرنے دیے، ابھی بھی قائم ہوئی ہے تو اس کو بھی انشاءاللہ 4 سال مکمل کرنے دیں گے۔ یہ باتیں تو کہیں اور ہوتی ہیں کہ پنجاب میں ابھی لوکل باڈی کا سسٹم ہے ہی نہیں، شاید کے پی میں بھی نہیں ہے، شاید دوسری جگہوں پہ نہیں ہوگا، لیکن ہم تو دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم نے 4 سال لوکل باڈی سسٹم کو رائج کیا، اس کو قائم رکھا، اس کو ابارٹ نہیں کیا، اور ہم اس ٹھہراؤ لانا چاہتے ہیں۔ رہی بات کہ پروونشل فائنانس کمیشن، انشاءاللہ وہ بھی بن جائے گا۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ پروونشل الیکشن کمیشن بننے کے بعد یہ مسئلے رہیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا کھوڑو صاحب، تھینک یو فار جوائننگ اس۔ نہال ہاشمی صاحب، جسٹ بیکاز بیفور وی گو آن اے بریک، میں چاہوں گی کہ آپ بھی اپنے تاثرات ضرور کیجئے۔ آج جو 44 سال بعد ہم نے ہسٹری کو، یا جس طرح کھوڑو صاحب کہہ رہے تھے کہ ساکھ بحال ہوئی ہے، اب تو ان کو شہید کہہ دیجئے، اب تو اگر مگر مت کیجئے، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ ثنا، اللہ وحدہ لا شریک جانتے ہیں شہادت کا رتبہ اور درجہ، مگر یہ ضرور ہے کہ ہم دنیا میں اس کے لیے یہ دعائیں کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو وکٹم آف دا سرکمسٹانسز ہوتے ہیں۔ ہمارا آرٹیکل 10 بڑا کلیئر کہتا ہے کہ آپ فیئر ٹرائل کی اپرچونٹی دیں۔ بھٹو صاحب کے ٹرائل میں ڈائریکٹ جو ٹرائل ہوا تھا وہ ہائی کورٹ میں ہوا تھا۔ میں ایک کرمنل لائر ہوں۔ ہمارے یہاں ٹرائل جو شروع ہوتا ہے میجسٹریٹ سے شروع ہو کے پھر ڈی جے تک پہنچتا ہے۔ ڈی جے جو ہے پراپر فورم ہے مرڈر کیسز کے لیے چلانے کے لیے، تو ایک تو فیئر ٹرائل نہیں ہوا تو ہم مانتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ وہاں نہیں رکا آ کر کے، یہ سلسلہ رکا نہیں، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ محمد نواز شریف صاحب کا جب کیس ہوا تو سو موٹو ایکشن لے لیا گیا، اور ایک آدمی انہیں سزائے موت دی گئی تھی تو انہیں سزائے ان کی سیاست کو سزائے موت دے دی گئی کہ لائف ٹائم آپ کو نکال دیا گیا ہے، آپ ڈسکوالیفائی ہیں۔ ان کی بیٹی مریم جو آج وزیر اعلیٰ ہے، انہیں 7 ایئرس کے لیے کر دیا تھا۔ میرا اپنا کیس ابھی آنے والا ہے تو اس میں ہی میں بتاؤں گا کیا کچھ ہے۔ تو میں اب امید رکھتا ہوں ایز اے وکیل، ایز اے کنسرن پاکستانی، کہ قاضی فائز صاحب کے دور میں چیزوں کو وہ ری ایڈریس کر رہے ہیں، اور لوگوں کا جو ایک ساکھ ہے، لوگوں کے اندر جو عدلیہ کا ساکھ، اسے بحال کرنے کے لیے بھی بہت کچھ جد و جہد کرنی چاہیے اور کرنی پڑے گی۔ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو سزائے موت پہ عمل درآمد ہو گئی، اور اس کے بعد اس کا اپیل چلا، اور اس کے بعد بتایا گیا کہ جناب والا وہ تو باعزت بری ہو چکے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت ساری پولیٹیکل کیسز کو منیمائز کر کے، جو بہت سارے لیٹیگنٹ، ہزاروں لیٹیگنٹس پڑے ہوئے ہیں جن کے پیارے جیلوں میں، یا جن کے چھوٹے چھوٹے مقدمات دیوانی جہاں پہ دادا لڑ رہے تھے اور پوتا آج آ گیا اور اسے بھی پتہ نہیں کہ اس کیس کا اختتام کب ہوگا، تو بہت سارے مراحل کو ہمیں طے کرنا ہے، اور ہمیں بہت ہی اچھے ریکروٹ کرنا ہے ججز اور جوڈیشل ممبرز کو، نچلے سطح سے لے کے اوپر کے سطح تک، تاکہ وہ معاشرے ترقی کرتا ہے ثنا جہاں انصاف ہوتا ہے۔ وہ معاشرہ کبھی نہیں ترقی کر سکتا جہاں پہ انصاف نہ۔ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ ججز کئی وقتوں میں ڈی سی اور ایس ڈی ایم کے لیول پہ آ کے ایکٹ کرتے ہیں۔ نہال ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نہال ہاشمی صاحب، آج پنجاب کی کابینہ نے تو حلف اٹھا لیا ہے، اور مطلب میرے حساب سے تو کافی اچھی چوائسز ہیں۔ عظمہ بخاری صاحبہ منسٹری آف انفارمیشن، سلمان رفیق صاحب کو ہیلتھ دی گئی، اور عاشق کرمانی صاحب کو ایگریکلچر۔ تو آل اینڈ آل آئی تھنک اٹس اے گڈ مکس آف پیپل، اور کچھ چینج آئے گا۔ لیکن یہ جو ہماری کابینہ سینٹر میں بنے گی، اس کے جو خد و خال ہیں، اس سے آپ کتنے واقف ہیں؟ یہ جو ایچ بی ایل والے بینکر صاحب ہیں، ایک سلمان احمد صاحب کا بھی ہم ذکر سن رہے تھے، پھر ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں ان کو معاون برائے وزارت دفاع یا وزارت خارجہ بنایا جائے گا۔ یہ ان چیزوں سے آپ کی کوئی آگاہی؟ دیکھیے، مارکیٹ میں تو ہر طرح کی لوگ پیشن گوئیاں اور گوسپ ہوتا رہتا ہے، مگر
कैंडिडेट को चूज़ करने से पहले ऑब्वियसली हमारी पॉलिटिकल कैपिटल एट स्टेक है, लोगों की बहुत हमसे उम्मीदें वाबस्ता हैं। तो मेरे ख्याल से अगर खारजा पे जाते हैं इसाक डार साहब तो इज़ ए गुड चॉइस। और ये अब प्राइम मिनिस्टर का डोमेन है, टोटल उनकी प्रोगेटिव है कि वो किससे ख़जाना के हवाले से मामला तय करना चाहते हैं। तो ये तो एक कलेक्टिव होगा और इसमें मैं समझता हूँ कि हम वो टीम लेके आएंगे जो टीम डिलीवर कर सके, क्योंकि कौम की तवक्को है डिलीवर करने की। और मियां नवाज शरीफ का जो ट्रैक रिकॉर्ड है और हमारी पार्टी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो कि हम बहुत ही क्राइसिस में बहुत अच्छा रिज़ल्ट देने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह ने चाहा तो शहबाज शरीफ साहब एक अच्छा रिज़ल्ट देंगे। रिज़ल्ट ओरिएंटेड काबीना होगी, थोड़ा सा लोगों को इंतज़ार कर लेना चाहिए। हुकूमत चलाना कोई बच्चों का काम नहीं होता, बड़ा मुश्किल काम होता है। मैं उस दिन था जब सीएम साहब जा रहे थे, पीएम साहब जा रहे थे तकरीर करने के लिए अपने इलेक्शन जीतने के बाद। तो मैंने जब उनको बहुत करीब से 6 इंच के फासले से देखा तो मैंने देखा वो बहुत थके हुए थे, उनकी तबीयत नासाज थी, टायरलेस, ही वॉज नॉट, मेरे ख्याल से उन्होंने कंप्लीट नींद भी नहीं हो रही थी। मगर मैं तो समझ रहा था 15 मिनट की स्पीच करेंगे, उन्होंने तो 1 घंटा प्लस की स्पीच की। और माशाल्लाह ये उनका अज़म है कि वो कुछ डिलीवर करना चाहते हैं और इंशाल्लाह वो करके दिखाएंगे। तो अभी हम थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, जहाँ बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया थोड़ा सा और इंतज़ार कर लें, रिजल्ट अच्छे आएंगे इंशाल्लाह। दूसरे तरफ जो पंजाब में आपने कैबिनेट की बात की, इन सारे जिन लोगों की आपने बात की इन सबको मैं पर्सनली जानता हूँ, यंग है, एनर्जेटिक है। सबसे ज़्यादा इनकी जो लीडर है सीएम, वो बड़ी करेजियस है, वो शिकस्त नहीं, वो जिसका जहाँ पे पैर रखती है वो चाहती है। और फिर ट्रेंड है, मियां नवाज शरीफ की बेटी है। तो इंशाल्लाह ताला आप तवक्को अच्छा रखें। हाँ, हमें डिस्कस करना चाहिए कि जो जो उन्होंने अपने तकारीर में जो बातें की हैं, 5 स्मार्ट सिटीज़ बनाने की उन्होंने बात की है, 1 लाख, हमने 50 लाख की बात नहीं की, हमने 1 लाख की बात की है। और जो हेल्थ पे बात की उन्होंने, जो एजुकेशन पे बात की, जो वो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं उनके ऊपर हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए इन चीज़ों पे। और हमें जहाँ पे तनकीद करना है ज़रूर करें, मगर जहाँ पे उनकी हौसला अफजाई करनी है वहाँ पे हमें हौसला अफजाई करना चाहिए। एक आदमी, अभी हमारी कैबिनेट बनती नहीं है तो हमारे लोग जो है ना काउंटडाउन शुरू कर देते हैं, इस तरह से। मखसूस नशिस्तों का मामला ज़ेर बहस रहा कुछ रोज़ कबल, और उसके बाद ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डिनाई कर दिया था ये सीटें सुन्नी ताल काउंसिल को नहीं मिल सकती। अब इसके लिए उन्होंने पूरी एक लेजिटिमेसी बनाई और उसके बाद बताया कि ये कितना डिले हो गया है। लेकिन मामला आज पेशावर हाई कोर्ट में पुट अप हुआ और उन्होंने उनको अभी ओथ लेने से जो हैं ख़वातीन मेंबर्स और अक़लियतों के मेंबर्स, उनको रोक दिया गया है। और अब से कुछ देर पहले की खबर है कि जो सुन्नी तहत काउंसिल है बैक्ड बाय PTI, वो भी लाहौर हाई कोर्ट भी चले गए हैं और लाहौर हाई कोर्ट में भी उन्होंने चैलेंज कर दिया है ECP की इस डिसीजन को। अब ये इनके हक में जाता है या इनके खिलाफ जाता है, देखना पड़ेगा। बट लग तो रहा है कि लीगल बैटल ज़रा लंबा चलेगा। आपने प्रोग्राम देखा, शुक्रिया।